دیکھیں مرزا طاہر کیا کہہ رہے ہیں، ہم مرزا غلام احمد کو امام مہدی سمجھتے ہیں، نبی ہرگز نہیں۔ ہمیں پتہ، آپ کو پتہ ہے چور دروازہ تو ہر جگہ کھولا جا سکتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک لحاظ سے نبی تھے تو پھر ہرگز کا لفظ آپ یہاں پہ نہیں لا سکتے، اور ہم اوپنلی بیٹھ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اپنے آفیشیل چینل پہ ہماری بات کو چیلنج کیا کرو، جی آؤ ثابت کرو، تاکہ ثابت کریں۔ محمدیو میری بات کو سنو، جب مرزا غلام قادیانی کو منارۃ المسیح کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا تو اسی حدیث کو استعمال کر کے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام قادیانی کو منارہ دیکھنا نصیب ہی نہیں کیا۔ بشیر بھائی آپ نے خود ہی آلریڈی دیکھا ہوا ہے جو ہمارے بھائیوں نے شیئر کیا تھا، یہ جناب آپ سب کے سامنے آپ کو ہم سکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں یہاں پہ، اگر آپ آئی ہوپ کہ آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں، یہ دکھائی دے رہا ہمارے سامنے سکرین میں نا بشیر بھائی؟ اچھا، یہ جناب دیکھیں یہ ان کا چوتھا خلیفہ تھا مرزا طاہر، اور یہ جناب جنگ اخبار ہے لندن کا، اور اس کی بشیر بھائی یہ کیا اس کا سن ہے، کیا ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ I can't see because the comments in the way, but I think this is 1989. Is this the quote from 1989? اچھا یہ ہم اس کی ڈیٹ بھی آپ کو Brother Ahmed, can you remove? Okay, yeah, there we go. 1988 کا اخبار ہے جناب یہ، اور یہ دیکھیں مرزا طاہر کیا کہہ رہے ہیں، ہم مرزا غلام احمد کو امام مہدی سمجھتے ہیں، نبی ہرگز نہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے ہم وہ نہیں جو ہمارے بارے میں پروپیگنڈے کے طور پہ کہا جاتا ہے، مرزا طاہر۔ اب دیکھیں ہمیں یہ اخبار بھیجا گیا ہے، ہم کوئی دعویٰ نہیں کریں، ہمارے پاس اخبار بھائی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آدمی جماعت احمدیہ کا آفیشیل آدمی آ کے یہ کہہ دے کہ بھئی یہ اخبار غلط ہے اور یہ مضمون جنگ اخبار میں نہیں چھپا تھا، ہم انشاءاللہ اپنی بات پہ معذرت کریں گے، لیکن اس وقت تک یہ آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مرزا طاہر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد کو امام مہدی سمجھتے ہیں، نبی ہرگز نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک بات، اب یہاں پہ ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے چور دروازہ تو ہر جگہ کھولا جا سکتا ہے، چور دروازہ یہ کھول سکتے ہیں ہاں کہ جی ہم ایک لحاظ سے نبی اور ایک لحاظ سے نبی نہیں ہے، وہ ایک لحاظ، اور بھائی لحاظ یہ الفاظ کے کچھ معنی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، نبی ہرگز نہیں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک لحاظ سے نبی تھے تو پھر ہرگز کا لفظ آپ یہاں پہ نہیں لا سکتے۔ کسی بھی اردو جاننے والے بندے سے جا کے پوچھ لیں، ہرگز کا لفظ لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب چیزوں کی نفی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے کے بارے میں جواب دیں کہ یہ مرزا طاہر کیوں جھوٹ بول رہا تھا، اس کا جواب دیں ذرا اپنے چینل پہ بیٹھ کے، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ جی بشیر بھائی آپ اس حوالے کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ ہاں یہ میرے سامنے آیا تھا، اور میں نے لنک لگا دیا 2022 میں، اور مرزا بھی جھوٹ مارتا سی 1908 میں۔ کتنے ریفرنسز ہیں، اکبر عام، یہ بھی ریفرنس ہے، وہ بھی ریفرنس ہے، وہ کہنا سی نہیں میں نہیں، بندہ پوچھے منہ تے آ کے پوچھے کہنا نہیں، بندہ چلا جاوے بندہ کہنا ہاں۔ اچھا چلیں بھائی آپ کی موجودگی میں نا، آپ کی موجودگی میں ہمارے جو احمدی دوست دیکھ رہے ہیں نا ان کو ایک اور بات بھی بتا دیں، اور ہم اوپنلی بیٹھ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اپنے آفیشیل چینل پہ ہماری بات کو چیلنج کیا کرو، کرو جی آؤ ثابت کرو، تاکہ ثابت کریں۔ ایک چیز پچھلے ایک صدی سے جھوٹ کے طور پہ جماعت قادیانیہ کیا کہہ رہی ہے کہ جناب صحیح مسلم کی حدیث میں نا 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ آیا ہے حضرت مسیح کے بارے میں، لہذا مرزا نبی ہے۔ ہیلو، مرزا غلام قادیانی کے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، اور اس کے گرد چونٹیاں چمٹی ہوئی ہیں، شبہات کی چونٹیاں چمٹی ہوئی ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہے، بخاری نے اس کو لیا نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور احمدیو میری بات کو سنو، جب مرزا غلام قادیانی کو منارۃ المسیح کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا تو اسی حدیث کو استعمال کر کے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہی بات ہے کہ پہلے کہہ دیا مہدی کی ساری حدیثیں ساقط الاعتبار ہیں، کسی ایک کا بھی اعتبار نہیں ہے، بنی فاطمہ میں سے کوئی مہدی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہو گیا جناب؟ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے یہ نوٹ کریں، چیلنج کریں ہمیں، مرزا غلام قادیانی نے انہی حدیثوں کو استعمال کر کے خود کو مہدی کہا۔ اچھا، مرزا غلام قادیانی نے 4 دفعہ نبی اللہ کی حدیث کو کہا کہ یہ بالکل قابل اعتبار نہیں ہے، اس کے بعد اسی حدیث کو استعمال کر کے اپنے آپ کو نبی اللہ بھی کہا اور پیسے بھی اکٹھے کیے۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو پھر اللہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام قادیانی کو منارہ دیکھنا نصیب ہی نہیں کیا. مرزا غلام قادیانی مر گیا اور منارہ بنے ہی نہیں. ایک بات پہ ایک عام احمدی جس کے اندر فطرت سلیمہ کا کوئی بھی ذرہ موجود ہے، ایک بات پہ غور کیجئے گا. حدیث کے مطابق منارہ پہلے ہے اور مسیح بعد میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور منارہ موجود ہے اور مسیح آ رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں، مرزا غلام قادیانی نے اس حدیث کو لٹرل ماننا ہے. لٹرل ظاہری طور پہ اگر نہیں مانا، منارہ کیوں بنوا رہا تھا؟ پھر وہ منارہ بنوانے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو وہ ظاہری معنوں پہ مان رہا ہے. اچھا اب دیکھیں حدیث میں کیا تھا؟ منارہ موجود ہے، مسیح آ رہا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ مسیح نے آ کے منارہ بنوایا، منارہ بننے سے مسیح مر گیا. اور یار پھر تو ہمیں کہتے ثابت کرو مرزا سچا ہے کہ نہیں سچا. مجھے بتاؤ، جو بندہ میری اس بات کو سن رہا ہے، کل اللہ کے دربار میں تمہارے پاس کیا مقدمہ ہے؟ بتاؤ مجھے ذرا. اور یہ دیکھو کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم اس روئے زمین کا کوئی قادیانی مربی مرزا غلام قادیانی کی صداقت پہ یا اس کے مسلمان ہونے پہ ہم سے بات کر لیں. یہ پچھلے 150 سال سے نبوت جاری ہے. میں ایک عام احمد سے یہ بات کرتا ہوں، خدا کے لیے میری بات کے بارے میں غور کیجئے گا. چلے جی، نبوت بشیر بھائی نبوت جاری ہے جی. اچھا، اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اچھا، ان دونوں باتوں سے مرزا غلام قادیانی کی صداقت ثابت نہیں ہوئی ہے. صرف ثابت کیا ہوا ہے کہ نبوت جاری ہے، لہذا نبی آ سکتا ہے. اور عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، لہذا کوئی اور عیسیٰ کے طور پہ آ سکتا ہے. یہ آ سکتا ثابت ہوا ہے. مرزا غلام قادیانی نبی ہے اور آنے والا، اس لیے ثابت نہیں ہوا. لہذا ایک عام احمد اس بات پہ غور کرے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ساری کتابیں، تمام لٹریچر ایک ہی بات پہ ہے، نبوت جاری ہے، عیسیٰ بہت ہو گئے ہیں. اور بھائی مرزا غلام قادیانی کی صداقت پہ بات کرو. اور اب صداقت کا وقت گزر گیا، اب مرزا غلام قادیانی کے مسلمان ہونے پہ صاف بات. خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے یہاں پہ بات، اور میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی بات کا جواب دے ہوں. مرزا غلام قادیانی کے میں اپنے اصولوں کے مطابق آپ کو سامنے ثابت کر دوں گا، مرزا غلام قادیانی مسلمان نہیں تھا. اصول بھی مرزا غلام قادیانی کے لے کے آؤں گا. نکلو میدان میں.